چچا نے جواب دیا، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ جہاندیدہ کے ناظرین کو ہمارا سلام ہو۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ایسے صحابی کی حقیقی مگر دلخراش کہانی سنائیں گے جس کا تعلق ان کی بہادری اور ہمت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانہ میں مکہ میں ایک یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش اس کے چچا نے کی، مگر چچا کافر تھا اور دین اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب لڑکا جوان ہوا تو چچا نے اون بکریاں دے کر اس کے لیے روزگار کا انتظام کرا دیا۔ نوجوان نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو لڑکے نے اس سے کہا، پیارے چچا، میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ نوجوان نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کروں گا، کیونکہ بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ اب جو آپ کی مرضی کیجیے اور جو کچھ میرے قبضہ میں زر و مال ہے سب کچھ سنبھال لیجیے۔ نوجوان نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کیا ہوا۔ نوجوان نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ نوجوان نے کمبل کاٹا، آدھے کا تہبند بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میرا نام عبدالعزیز ہے، فقیر و مسافر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ وہ نوجوان یعنی عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر ذوق و شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرأت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ جب مدینہ میں غزوہ تبوک کا اعلان ہوا اور جنگ کی تیاری ہونے لگی تو عبداللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ میں بھی رائے خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی شہید ہی ہو گئے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔